نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28واں پارہ سورۃ مجادلہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خامند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ آیات خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں اتری۔ ان کے خامند اوس بن صامت انصاری تھے جو عبادہ بن صامت کے بھائی تھے، بوڑھے تھے اور خولہ کے ان سے بچے بھی تھے۔ انہوں نے کسی بات پہ ناراض ہو کے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اور جاہلیت میں جو شخص بیوی سے زہار کرتا وہ اسے ماں ہی کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام سمجھ لیتا تھا۔ یعنی یہ بھی ایک طلاق کی شکل تھی جو اس دور میں ہو جاتی تھی۔ لیکن اب جب خولہ نے اس طرح اپنے خامن سے سنا تو وہ بڑی پریشان ہوئی اور اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہنے لگی کہ وہ اگر مجھے چھوڑ دے گا ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، میں بوڑھی کدھر جاؤں گی۔ تو وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت کرنے لگی کہ اس نے مجھے اس طرح کہہ دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جھگڑا کر رہی تھی، بات کر رہی تھی، اور میں نے نہیں سنا۔ یعنی وہ اپنی یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن رہے تھے۔ کہتی ہے میں گھر میں ہوتے ہوئے میں نہیں سن سکی، پر اللہ سمیع علیم نے، سمیع بصیر نے اپنے عرش پہ ان کی باتوں کو سن لیا اور یہ آیات نازل کی کہ اس طرح سے طلاق نہیں ہوتی۔ کسی کو یعنی بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی، ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ ہاں لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ بہت بڑی بات کی ہے جو اپنے منہ سے نکالی ہے۔ ایسی باتیں نہیں نکالنی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ وہ ایک بات نکال لیا تو معافی مانگ لو یا سوری کر لو تو بات ختم، بلکہ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ انہیں اس طرح سے اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ جو لوگ بھی زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ، وہ ان کی مائیں نہیں ہو سکتی۔ مائیں وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے۔ بے شک وہ اپنے منہوں سے ایک بڑی بات کہتے ہیں، ناپسندیدہ بات اور جھوٹی بات، اور وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے زہار کر لیں ثُمَّ يَعُودُونَ، پھر وہ رجوع کر لیں، تو اب وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے، ایک گردن آزاد کروانی، یعنی کسی غلام کو آزاد کروانا ہے، اور یا یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے بڑا باخبر ہے۔ یعنی اب پاس آنے سے پہلے اسے ایک گردن آزاد کروانی ہوگی۔ اگر کوئی گردن نہ آزاد کروا سکے تو فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ اگر بیچ میں سے ایک بھی چھوڑ دیا تو دوبارہ سے پھر پچھلے سارے، یعنی 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں۔ یہ کفارہ ہے یا سزا ہے جو اس نے ایک ایسی بات اپنے منہ سے کہی جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی، اور جو یہ بھی نہ کر سکے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جس طرح کے ایمان لانا چاہیے۔ یہی اللہ کی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ماننے والوں کو اس طرح سے ماننا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ یحادون، جھگڑا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، ان کی مخالفت میں رہتے ہیں، کبیتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے۔ اور ہم نے نازل کی ہیں آیات بینات، روشن واضح آیات، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوائی والا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کسی صورت میں بھی آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، اس میں آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذلیل ہونے کا سبب ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں اپنی زندگی گزارے گا یا مخالف رہے گا تو اسے کبھی بھی نہ دنیا میں عزت حاصل ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو سخت رسوائی والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا،
جس دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا تو انہیں بتائے گا جو بھی وہ عمل کرتے رہے ہیں، یعنی نہ تو کسی کا کوئی کیا ہوا عمل اللہ سے چھپا ہے، نہ منہ سے کہی ہوئی کوئی بات چھپی ہے، سب اس کے سامنے ہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے سب گن رکھا ہے اور لکھوا رکھا ہے۔ کرنے والا خود بھول جاتا ہے، بات کہہ کے انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، لیکن اللہ نہیں بھولتا، اللہ ہر شے پہ شہید گواہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے؟ کوئی بھی تین بندے جو آپس میں بات کر رہے ہوں تو وہ تین ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور ایسے ہی کوئی پانچ اگر ہوں تو ان میں چھٹا ہے وہ، اور ان سے زیادہ یا کم، یعنی ان سے زیادہ اور کم جتنے بھی ہوں ان میں اللہ ضرور ہوتا ہے، اور وہ ہر اس جگہ پہ ہے، اینما کانوا، جہاں بھی وہ ہوں، پھر وہ انہیں ضرور بتائے گا بما عاملوا، یعنی ایسی ذات سے کوئی عمل کیسے چھپا رہ سکتا ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہو، وہ ان کو ضرور بتائے گا جو انہوں نے عمل کیے قیامت کے دن، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا ہے، پھر وہ کرتے ہیں وہی بات جن سے انہیں روکا گیا ہے، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں گناہ اور زیادتی کے کام میں اور رسول اللہ کی نافرمانی میں، یعنی آپس میں منہ لگا کے کانوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور جس میں گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ کی خلاف ہی باتیں ہیں ان کی، اور جب بھی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے طریقے سے آپ کو سلام کہتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں کرتا جو ہم کہتے ہیں، حسبہم جہنم، یعنی انہیں فوراً ہر بات پہ پکڑنا کوئی ضروری نہیں ہے، ان کے لیے جو جہنم تیار کی ہے اللہ کہتے ہیں وہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور یہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وہ لوگ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام کرتے تھے، یعنی السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم یوں کہہ دینا، یعنی سلامتی کی جگہ موت کی بد دعا دیتے۔ یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور یہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سرگوشی کرو تو نہ سرگوشی کرو گناہ اور زیادتی کی اور رسول اللہ کی نافرمانی میں، وتناجوا، لیکن تم آپس میں بات کر سکتے ہو، بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کے ساتھ، یعنی تقوی والی سرگوشی ہو سکتی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اسی کی طرف تمہیں اکٹھا ہونا ہے، یعنی تمہاری باتیں، تمہاری آپس میں گفتگو، سرگوشیاں وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں، نیکی اور تقوی کے بارے میں ہونی چاہیے، نہ کہ نافرمانی اور زیادتی کے کام میں۔ سرگوشی شیطان سے ہے تاکہ وہ غمگین کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور نہیں وہ ان سے کسی کو نقصان پہنچا سکتے، مگر نقصان تو وہی پہنچے گا جو مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے یا اللہ کی اجازت سے، اور اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ اب عام طور پہ لوگ دو بندے کسی کو دیکھ جب منہ لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان باتوں سے منع کرتے ہیں کہ مسلمانوں تم اس طرح ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے، جب محفل میں تین بندے ہوں تو دو کو کانوں میں بات نہیں کرنی چاہیے، ایسے تیسرے کے دل میں برا گمان گزرے گا کہ پتہ نہیں یہ میرے بارے میں کر رہے ہیں، لیکن اگر چار ہوں تو چلو دو وہ اور دو وہ، تب تو بات ہو سکتی ہے، ورنہ ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ کسی کو دیکھ کے ایسے ہی منہ لگا لینا کسی کے کان کے ساتھ کہ اگلا خام خواہ پریشان ہو، پتہ نہیں یہ میری کوئی بات کر رہے ہیں یا میری وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ اس لیے وہ لوگ کرتے ہیں کہ شیطان ان باتوں کے ذریعے تمہیں غمگین کرنا چاہتا ہے مومنوں، لیکن تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرو، مسلمانوں کا، مومنوں کا، ایمان والوں کا اللہ پہ بھروسہ ہے کہ کوئی تمہارے خلاف کتنی بھی سازشیں کرے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کے حکم کے بغیر وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو تم خواہ مخواہ ایسی باتوں کی ٹو میں کہ پتہ نہیں اب یہ میرے لیے کیا کہہ رہے ہیں، ادھر کان لگانا، تو ایسی باتوں کو آپ چھوڑ دو، بس آپ اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب بھی کہا جائے تمہیں کہ مجلسوں میں کھل جاؤ تو کھل جایا کرو، یعنی جیسے پہلے تو بیٹھے ہی، مثلا جو اس طرح کی محافل ہیں جن میں دین کی بات ہوتی ہے، ہر کوئی آ رہا ہوتا ہے، تو پہلے آنے والوں کو، یا جیسے جمعہ کے لیے ہے کہ فرمایا پہلے آنے والے پہلی جگہوں پہ بیٹھے، وہ پہلی جگہ کو پر کرے اور پیچھے آنے والے بعد میں بیٹھیں، اور ایسے نہ ہو کہ کوئی کسی کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آئے، اور جب بھی کوئی آئے تو اس کے لیے تھوڑا سا ہل جایا کرو، ایسے مطلب اسے جگہ دو تاکہ وہ اگلا کھڑا ہی نہ رہے، یا وہ دیکھے کہ جگہ نہیں اور واپس ہی نہ چلا جائے،
فرمایا جب بھی تمہیں کہا جائے کہ تھوڑا سا ہل جاؤ تو ہل جایا کرو یا کھل جایا کرو، اس سے فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تمہارے لیے فراخی کر دے گا، یعنی دلوں میں بھی فراخی آ جائے گی اور تمہارے عملوں میں بھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، یعنی جب اٹھنے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو، جب جگہ دینے کے لیے کہا جائے تو جگہ دے دیا کرو، اس سے آپ کی کوئی شان کم نہیں ہوگی بلکہ اللہ درجات بلند کرے گا، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب بھی تم رسول اللہ سے کوئی بات کہنا چاہو، سرگوشی کرنا چاہو، تو اس سے پہلے صدقہ دے لیا کرو۔ اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری رسول اللہ سے بات ہو، میں اکیلے میں اپنی اکیلا بات کروں، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کی بات سنیں، اتنا ان کے پاس مطلب اور بھی انہوں نے کام کرنے، اب ہر بندے کی وہ اس طرح بات ہی سننے لگ جائے تو اس طرح تو ان کا بڑا ٹائم لگے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں سرگوشی کروں تو پھر وہ پہلے صدقہ دے، مطلب جب کسی کو پیسے خرچ کرنے پڑے نا، پھر لوگ تھوڑا احتیاط سے وہ کام کرتے ہیں، پھر ہر کوئی نہیں آگے ہو کے اپنا منہ کان کو لگا دیتا، پھر انہیں کہ میں اب پہلے خرچ کروں تو پھر کروں، مطلب تھوڑا روکا گیا، تھوڑا ادب بھی سکھایا گیا کہ خام خواہ سے رسول اللہ کو پریشان نہیں کرنا۔ اور دوسرا کہ بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی، فرمایا یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے، اگر تم نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم اس سے ڈر گئے ہو کہ اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقے پیش کرو؟ لہٰذا جب تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ نے بھی تم پر مہربانی فرمائی، یعنی اس نے یہ حکم منسوخ کر دیا، تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ سے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ کیا الم تر الی الذین، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ غصے ہو گیا۔ اب یہ کئی جگہ پہ اللہ نے منع کیا کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ اٹھا بیٹھا کرو جن لوگوں کے عمل اچھے نہیں ہیں، یا جو ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ ان پر ناراض ہے یا اللہ کا غضب ہے ان پر۔ تو اچھوں کی دوستی انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور برے کی دوستی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ فرمایا اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے ساتھ مل جاتے ہیں وہ تر جاتے ہیں، اور ایسے ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے بندے کی مثال ایسے ہے جیسے عطر والے کی مثال ہے کہ عطر اس سے نہ بھی خریدو تو پھر بھی جاتے آتے ہی خوشبو آ جاتی ہے، یعنی اچھی محفل سے انسان کچھ اچھا ہی لیتا ہے، لیکن جب بروں کی محفل میں جاؤ گے، بروں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے، بروں کی صحبت اختیار کرو گے تو پھر تمہیں اپنی بھی خیر منانی چاہیے، پتہ نہیں دل کب بدل جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم ان کی دوستی نہ کرو، ما ہم منکم ولا منہم، وہ نہ تم سے ہیں اور نہ ان سے، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہاں ویسے منافقین کا ذکر ہوا ہے جو کافروں سے جا کے دوستی کرتے ہیں، یہودیوں سے جا کے دوستی کرتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی آ کے بیٹھتے ہیں، وہ دونوں طرف سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو ایسے بندے کو کہیں سے بھی فائدہ نہیں ملتا، کیونکہ ان کے دل میں بھی ہوتا ہے کہ یہ ان کے پاس جاتا ہے، ان کے دل میں بھی ہوتا ہے یہ ان کے پاس جاتا ہے، تو وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے، بے شک وہ برے عمل کرتے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ہی ڈھال بنا لیا۔ ڈھال وہ ہوتا ہے نا جو فوجیوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جس سے وہ اپنے اوپر آنے والا حملہ روکتے ہیں۔ اب یہ قسمیں کیوں زیادہ اٹھاتے ہیں کھاتے ہیں کہ دوسروں کو یقین دلائیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں سچی ہے۔ قسموں کو انہوں نے سمجھو اپنی ڈھال، اپنے بچاؤ کا سامان بنا لیا ہے، کیونکہ یہ منافق ہیں اور ان کا جھوٹ مطلب یہ پکڑے جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے پھر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا رکھا ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں لوگوں کو، خود بھی نہیں آتے دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی بچا نہیں سکیں گی، یہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ قسمیں کھائیں گے اس کے سامنے جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ سمجھیں گے اور گمان کریں گے کہ بے شک وہ کوئی کسی چیز پر ہیں، تو سن لو انہم ہم الکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، نہ ان کی یہاں قسموں کا اعتبار ہے
نہ وہاں ان کی یہ باتیں چلیں گی۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا، لہٰذا اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ یہی شیطان کا گروپ ہے۔ خبردار، بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو یحادون اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ذلیل ہونے والے ہیں۔ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں عزت نہیں ملے گی۔ بے شک انسان جو مرضی سمجھے اپنے خیال میں، یا موجودہ حالات یا واقعات اس کو کچھ بھی سمجھائے، کامیابی، عزت اور وقار صرف اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ بے شک اللہ قوی، بڑی طاقت والا، عزیز اور زبردست غلبے والا ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی وہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنائیں گے، کیونکہ دوست کی پہچان ہوتا ہے۔ تو ایک ایمان والے کی دوستی کسی کافر سے کیسے چل سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ جیسا انسان خود ہوتا ہے ہمیشہ اس کے دوست ویسے ہوں گے۔ تو فرمایا وہ کبھی ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا خاندان، یعنی ان کے اپنے سگے بھی ہوں تو وہ ان کو بھی دوست نہیں رکھتے یا ان سے بھی محبت نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا ہے، یعنی اللہ کی نظر میں یہی مومن ہیں، اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہیں۔ یہی لوگ حزب اللہ کی جماعت کے بندے ہیں۔ خبردار، سن لو لوگو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ سورۃ حشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حشر، اس سورت کا نام حشر اس کی دوسری آیت کے لفظ میں مذکور ہے، لأول الحشر آیا ہے نا یہاں پہ، اور اس کا نام بنو نذیر بھی ہے کہ بنو نذیر قبیلے نے، یعنی یہودیوں کے قبیلے نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پھر ان کو ان کے گھروں سے، ان کے پکے قلعوں سے، جنہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکے گا یا کوئی ہمیں یہاں پہ شکست نہیں دے سکے گا، انہوں نے بڑے اپنے مضبوط قلعے تعمیر کیے ہوئے تھے۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انہوں نے بدعہدی کی تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر چیز، وہ جو آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ہے جس نے کافروں کو، جو اہل کتاب کے کافر تھے یعنی یہودی لوگ، ان کے گھروں سے نکال دیا، لأول الحشر، پہلے حشر کے وقت، یعنی جب ان کا اکٹھ ہوا اور پہلی دفعہ، اور ان کو اکٹھوں کو باہر نکال دیا گیا مدینے کے ارد گرد سے، اور دوسرا حشر ان کا تب ہوا جب عمر اپنے دور خلافت میں انہیں نکالیں گے، اور ایسے۔ اب یہاں پہلے حشر کی بات ہو رہی ہے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، وہ نہیں، تم بھی نہیں سمجھتے تھے کہ کبھی وہ یہاں سے نکلیں گے، کیونکہ انہوں نے بڑی مضبوط بلڈنگیں، بڑے مضبوط قلعے اپنے بنائے ہوئے تھے، اور انہیں بھی نہیں تھا کبھی یہ گمان آیا کہ انہیں ان کے قلعوں سے نکال دیا جائے گا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچانے والے ہیں، تو اللہ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ برباد کر رہے تھے۔ یعنی اللہ نے ایسے دلوں میں رعب ڈال دیا، حالانکہ اگر وہ ان کے اندر بند رہتے یا آگے سے ڈٹے رہتے تو کافی دیر مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن دل میں اللہ نے رعب ڈال دیا، اتنے بزدل ہو گئے، انہیں لگا کہ نہیں بس اب یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں سارا ہمارا ساری ہماری جگیریں، ہمارے یہ بنائے ہوئے محل محلات قلعے وغیرہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، تو وہ انہیں خود ہی توڑنے لگ گئے۔
خود بھی توڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی وہ خراب ہو رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے دیکھنے والو، اے بصیرت والو، کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کیسے انسان خود ہی اپنے آپ کو پھر ہلاک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کس طرح وہ خود ہی اپنی ان بلڈنگوں کو جنہیں وہ سمجھتا ہے کہ اسے محفوظ رکھیں گی انہیں توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اب اللہ نے قسمت میں لکھا تھا کہ ان کو جلا وطن کرنا ہے، یعنی یہاں سے نکالنا ہے۔ اگر اللہ کہتے ہیں یہ ان کی قسمت میں نہ بات لکھی ہوتی تو اللہ ان کو دنیا میں ہی عذاب دے دیتا، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں سے انہیں مروا دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ان کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تم کوئی بھی درخت کھجور کا نہیں کاٹ رہے تھے یا اس کو چھوڑ رہے تھے، مگر اللہ کے حکم سے یہ سب کر رہے تھے تاکہ فاسقوں یا نافرمانوں کو رسوا کرو یا ذلیل کرو۔ اب مسلمان کئی کھجوروں کے درخت کاٹ رہے تھے۔ عموماً جب مسلمان کسی بھی قوم پہ حملہ کرتے یا کسی کے ساتھ جنگ ہوتی تو درخت نہیں کاٹے جاتے تھے، عورتوں بچوں کو کوئی تکلیف نہیں دی جاتی تھی، مسلح نہیں کیا جاتا تھا۔ مسلح کا مطلب مرنے والوں کے ہاتھ پیر یا ناک آنکھیں کاٹ دینا، ایسے نہیں کاٹتے تھے، بلکہ احترام کرتے ہوئے رکھتے تھے۔ لیکن اس جنگ میں درختوں کو کٹوایا اللہ کے رسول نے، کچھ درخت کہ یہ درخت کاٹ دیے جائیں۔ اب لوگوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے امن والے ہیں، اب یہ درخت کیوں کاٹ رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ جو کاٹ رہے ہیں درخت کچھ اور کچھ چھوڑ رہے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے ہی کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے انہیں اجازت دی ہے ان کو کاٹنے کی، تاکہ ان کے جب درخت ان کے سامنے کاٹے جائیں، ان کے محل قلعے جب ان کے سامنے ٹوٹیں گے تو ان کی ذلت اور بڑھے گی، تاکہ رسوا ہوں اور زیادہ اس سے نافرمان۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور جو مال اللہ نے ان سے اپنے رسول پر لوٹایا تو تم نے اس پر نہ کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اب افاء اللہ کا مطلب مال فے دیا اللہ نے۔ مال فے سے مراد ایسا مال جو کافروں سے لڑائی کے بغیر ہی مل جائے۔ اب لڑائی نہیں ہوئی، کافروں کے دلوں میں رعب اللہ نے ایسا ڈال دیا کہ وہ اب خود ہی کہنے لگے کہ ہمیں جانے دو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ، یعنی نہ جب وہ نہیں لڑنا چاہ رہے تھے تو پھر مسلمانوں نے بھی زبردستی نہیں انہیں مار رہا، یا اللہ یوں ہی چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو اب وہ مال جو بغیر لڑائی کے ملے اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وہ مال تمہیں دیا جس میں تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ نہیں دوڑائے، کوئی محنت یا قتل و غارت نہیں کچھ کرنا پڑا، لڑائی نہیں کرنی پڑی، اور بغیر لڑائی کے ہی یہ سارے مال و متاع اور یہ سارا سامان تمہیں، یہ ساری جاگیریں مل گئی۔ اور مال غنیمت وہ ہے جس کا 10ویں سپارے میں ذکر ہوا ہے نا، کہ جنگ کے بعد جو مال ملے وہ مال غنیمت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ احسان جتا رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں یہ اللہ نے تمہیں اپنی مدد سے یہ سب کچھ تمہارے کنٹرول میں کر دیا، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ جو اللہ نے مال دیا ہے اپنے رسول کو بستی والوں سے وہ اللہ کا ہے اور رسول اللہ کا ہے، قریبی رشتہ داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، مسافروں کا ہے، تاکہ دولت صرف غنیوں میں ہی نہ رہ جائے بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، لوگوں جو بھی رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول اللہ منع کرے اس سے باز آ جاؤ، یعنی نبی جو آپ کو دیں وہی لینا آپ کے لیے اچھا ہے، زیادہ کا مطالبہ نہ کرو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول جس کام کا حکم دیں وہ بھی کرو۔ اب رسول اللہ کے حکم کہاں ہیں؟ حدیث میں ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول کی سنت کو لازم پکڑنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپناؤ، جو رسول کہیں وہ کرو اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ، اسی کا نام ایمان اسلام ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ للفقراء المہاجرین، مہاجر فقیروں کے لیے یا محتاجوں کے لیے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، وہ چاہتے ہیں
یعنی یہ مال کن کو ملے گا؟ جو محتاج ہیں، وہ مہاجر جو اپنے گھروں سے نکلے اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہوئے، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں، یعنی یہ حقدار ہیں کہ ان پر یہ مال خرچ کیا جائے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی، یعنی انصار مدینہ، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ، جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی، یحبون، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف، ان کے سینوں میں کوئی تنگی نہیں اس سے جو ان کو دیا گیا ہے، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ کو ان پر، یعنی انصار والے ہمیشہ مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے اور اپنے مال میں انہیں حصہ دار ٹھہراتے۔ اب انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ یہ مال انہیں مل رہا ہے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں اس کی خود بہت ہی زیادہ ضرورت ہو، پھر بھی وہ اپنے اوپر مہاجرین کو فضیلت دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، نفس کی حرص سے بچا لیا گیا، اصل میں وہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہاں پہ ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انصار والوں کی اللہ نے فضیلت بیان کی کہ جب ایک مہمان آیا تو انصاری صحابی نے پہلے اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں سے کہا کہ کوئی اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گی، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں نہیں ہے اتنا کہ مہمان کو کھانا دیا جائے۔ تو پھر وہ انصاری صحابی کہنے لگا کہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا کہ مجھے ثواب ملے، مہمان کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے۔ لیکن جب گھر میں گیا تو گھر میں یعنی ان کے اپنے کھانے کے علاوہ کھانا تھا ہی نہیں۔ پھر انہوں نے کیسے دیا بجھا کے خود بھوکے رہے اور مہمان کو کھلایا۔ انہوں نے ایسا کام کیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں بیان کی، اور یہ رہتی دنیا تک یہ بات ان کی بیان ہوتی رہے گی کہ انہوں نے ایسے اثار کیا، ایسے قربانی کی، ایسے انہوں نے اللہ کی خاطر دوسرے کو کھانا کھلایا۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں سبقت لے گئے، یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ نہ رکھنا جو ایمان لائے ہیں، یعنی مومنوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ ہو۔ اے ہمارے رب بے شک تو رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ کیا تو نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ وہ تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اگر تم سے جنگ کی گئی تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں، یعنی وہ تمہارے ساتھ جنگ کے لیے جانے والے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ جائیں بھی تو تمہیں نقصان ہی پہنچائیں۔ یقیناً اگر انہیں نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور یقیناً اگر ان سے جنگ کی گئی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور یقیناً اگر انہوں نے ان کی مدد کی تو وہ ضرور پیٹ پھیریں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ بے شک تم ان کے سینوں میں خوف کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سخت ہو۔ پھر یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے، وہ اکٹھے ہو کر تم سے نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے، ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے۔ تو خیال کرے گا کہ وہ اکٹھے ہیں، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ یعنی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ سارے کافر اکٹھے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ فرمایا ان کا کٹ صرف ظاہری فائدے کے لیے ہوتا ہے جب تک وہ انہیں نظر آ رہا ہو، حالانکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں ان کی کوئی محبت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی انہیں موقع ملے وہ ہر کوئی اپنا دفاع کرتا ہے یا اپنی حفاظت کا سامان لیتا ہے اور چل نکلتا ہے، بنسبت مومنوں کی کہ مومن جب بھی لڑتے ہیں ان کے دل آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، مجتہد ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے لیے اثار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان سے پہلے قریب ہی تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ شیطان کے حال کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب وہ کفر کر چکا تو اس نے کہا بے شک میں تجھ سے لا تعلق ہوں، یعنی
لڑنے سے پہلے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ جائیں گے، لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دور نکلتے ہیں۔ تو فرمایا ان کی مثال تو ان کی طرح ہے جیسے شیطان پہلے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جب انسان پھنس جاتا ہے وہ پھر لا تعلق ہو جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دوزخ میں بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں 13ویں پارے میں کہ شیطان کیسے کہے گا کہ میں بری ہوں تم سے، میں تو صرف ایک وسوسہ ہی ڈالا ہے، مجھے کیا مطلب ذمہ دار نہ ٹھہراؤ، میرے اوپر ملامت نہ کرو، تم اپنے کام کے خود ذمہ دار ہو۔ اور یہاں بھی یہی بات بیان فرمائی جا رہی کہ شیطان انسان سے پہلے کہتا ہے کہ کفر کر، جب انسان کفر کرتا ہے تو پھر کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ ان دونوں کا انجام آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی جزا ہے، سزا ہے ظالموں کی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے، اور ہر نفس دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے، کیا تیاری وہ کر رہا ہے اپنے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مستقبل کی فکر کریں، ہم اپنے دنیا کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں کہ کچھ ایسا کریں کہ کل کو ہماری جو زندگی ہے وہ اچھی گزر جائے۔ اس کی فکر کرنی بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ دینا اور اس کی فکر نہ کرنا یہ یقیناً بڑی ہی بیوقوفی والی بات ہے۔ فرمایا ہر نفس کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، یعنی وہ کیسے عمل کر رہا ہے، ان سے اسے کل کیا فائدہ ہوگا۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ پہلے بھی کہا اتقوا اللہ، اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کرو، تقوی پیدا کرو، کیونکہ تقوی سے ہی کوئی کام بندہ کر سکتا ہے۔ جب تک دل میں تقوی نہیں ہوگا انسان عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اس نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی۔ جب کوئی اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ پھر اس انسان کو ایسے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں، میں نے کدھر جانا ہے، میں کس لیے آیا ہوں۔ وہ دن رات کام تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنے لیے نہیں، یعنی اپنی جان، جس سے اس کی جان بچے، جس کے سے اس کی جان راحت میں پہنچے، وہ کام نہیں کرتا۔ وہ دن رات محنت کر کر کے تھک رہا ہے پر اپنے لیے نہیں۔ وہ جتنا بھی کما رہا ہے وہ پچھلوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے، وہ ایسی باتوں میں مشغول ہو جائے گا۔ اللہ ہم سے اپنے دین کی خدمت لے، ہمیں اپنے لیے جینے اور مرنے والا بنائے کہ ہم اس کے دین کے لیے، اس کے لیے محنت کریں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے اور وہ ہم اپنے دین کا ہی کام لے لیں۔ اے اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے سپرد نہ کرنا، کیونکہ نفس تو ہمیں ہلاک کر دیں گے، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی۔ تو خود ہی ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے۔ فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہ نافرمان لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو سزا میں اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلوا دیا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، لوگوں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیں تو تم دیکھو کہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہو جائے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں، ڈریں۔ یعنی پہاڑ اپنی سختی کے باوجود ان کے اندر بھی ایک طرح سے احساس ہے، وہ بھی اللہ کی خشیت سے روتے ہیں، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، ان میں نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، یعنی ان میں بھی احساس ہے۔ انسان تو اتنا گیا گزرا ہے کہ تیرا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، یعنی پتھروں کو بھی اگر کوئی توڑنے والی شے ہے تو وہ قرآن ہے۔ یعنی اگر دلوں میں سختی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میرے دل پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، تو اسے اپنے آپ کو قرآن کی طرف مشغول کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ فرمایا قرآن پڑھنے سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں اور دلوں کی سختی پھٹتی ہے اور دل نرم ہوتے ہیں۔ پھر جب دل نرم ہوگا یہی انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کے اندر ایمان جائے، اس کے اندر اچھائی جائے اور وہ اسے قبول کر کے
کیونکہ دل ہی اصل چیز ہے. جب دل اچھے ہوتے ہیں تو پورا جسم اچھا ہو جاتا ہے. اگر دل ہی نافرمان ہے تو پورا جسم نافرمان ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی نہیں، وہی ہے. وہ غیب کو اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے. هو اللہ الذی، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی نہیں، وہی معبود ہے. الملک، وہ بادشاہ ہے. قدوس، نہایت پاک. السلام، سلامتی والا. مؤمن، امن دینے والا. اب اللہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، سب جہانوں کا مالک. تو جس کے پاس جتنا زیادہ طاقت، قوت، قدرت آئے نا، پھر وہ اتنا زیادہ دوسرے لوگوں کو رونتا ہے. پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ اتنی طاقتوں والا، اتنے کمال والا، اس قدر غلبے والا، اتنی قوتوں والا کہ جو بیان نہیں ہو سکتی. تو ساتھ میں اس کی خوبیاں کتنی ہیں. قدوس، پاک، سلامتی والا، امن دینے والا. مہیمن، نگہبان، حفاظت کرنے والا. یعنی ان سب بڑی طاقتوں کے ساتھ ساتھ وہ اتنی خوبصورت صفتوں والا ہے. الجبار، المتکبر. جبار یعنی اپنی مرضی سے سب چلانے والا، اور متکبر، بے حد بڑائی والا. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے. هو اللہ الخالق البارئ، وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے. باریو بنانے والا. مصور، تصویر بنانے والا. اس کے خوبصورت نام ہیں. تسبیح بیان کرتی ہے اس کی ہر چیز جو آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے. وہ غالب، حکمت والا ہے. تو ہمیں بھی اس کی تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ہر وقت اپنی زبان پہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی حمد رہے. اگر ہم بھول جائیں تو پھر فوراً یاد کر کے پھر پڑھیں کہ نہیں، میں نے اللہ کی حمد پڑھنی ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ قدوس ہے، اللہ سلام ہے، اللہ مومن ہے، اللہ مہیمن ہے. اس کے خوبصورت نام ہیں. اور اپنی دعاؤں میں بھی اس کے ناموں کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے. اے رحمان رحم فرما، اے غفور بخش دے، اے وہاب دینے والے مجھے دے اپنے پاس سے، اپنی رحمت سے. تو بے شک اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو بہت دیتے ہیں. ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت جو بندہ 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 دفعہ یہ پڑھے. اور پھر یہ سورۃ حشر کی آخری آیتیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اگر وہ اس دن فوت ہو جائے تو وہ شہید ہوگا. ایسے ہی جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک یعنی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور اگر وہ اس شام فوت ہو جائے تو اسے شہادت کا مرتبہ ملے. یعنی یہ کتنے خوبصورت کلمات ہیں. اللہ میں انہیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ ممتحنہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست. یعنی جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی انہیں تم اپنا دوست نہ سمجھو. تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہو، حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے حق کا جو اللہ نے بھیجا ہے. یعنی یہ چھوٹا عیب ہے کہ وہ اللہ کے رسول یا اس بات کو ہی نہیں مانتے جو اللہ نے اتاری ہے. تو پھر ایسے لوگوں سے تم کس طرح دوستی کر سکتے ہو؟ یخرجون الرسول، انہوں نے رسول کو نکال دیا. اور تمہیں بھی، تمہارا کیا جرم تھا کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے جو تمہارا رب تھا. اگر وَإِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي، اگر تم جہاد کے لیے نکلے ہو میری راہ میں، میری خوشی چاہنے کے لیے، تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، تو تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیج رہے ہو خفیہ طریقے سے. میں زیادہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. جو یہ کرے گا تم میں سے تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا یا اس سیدھی راہ وہ چھوڑ دے گا. اب یہ آیات اتری ہیں حاتب بن ابی بلتہ کے بارے میں. یہ صحابی رسول ہیں
اور بدری صحابی ہیں جن کے اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اب ان سے ایک مسٹیک ہوئی یہ کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد وعدہ ہوا تھا نا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ بھی مطلب تعاون ہمدردی یا مدد وغیرہ نہیں کرنی، ایک دوسرے کے دوست کے خلاف بھی جنگ نہیں کرنی، لیکن مکہ والوں نے بدعہدی کی، وعدہ توڑ دیا، تو اللہ کے رسول نے 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے کی ٹھان لی کہ ہم مکہ والوں پہ اٹیک کریں گے اور مکہ کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ اور یہ بات آپ نے چھپائی کہ کوئی یہ بات باہر مطلب بیان نہیں کرے گا یا کوئی مخبری نہ ہو اس بات کی، آپ نے پوری کوشش کی کہ یہ ہماری خبر چھپی رہے، کسی کو پتہ نہ چلے، پتہ تب چلے جب ہم ان کے سر پہ پہنچ جائیں، کہ جب ہم اچانک وہاں پہنچیں گے پھر وہ لڑنے کی ہمت نہیں رکھیں گے اور مکہ میں زیادہ خون خرابہ یا زیادہ قتل و قتال نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اب اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ یہ بات چھپی رہے، لیکن حاتب بن ابی بلتہ ان کے رشتہ دار یا ان کے بچے بیوی ابھی مکہ میں تھے، یہ خود تو ہجرت کر کے آ گئے لیکن ان کے گھر والے وہاں تھے۔ اب یہ قریش سے نہیں تھے، تو ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میرے فیملی والوں کو مطلب پتہ نہیں اب وہاں پہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے یا کیسے، چلو میں ان پر ایک نیکی کرتا ہوں یا ان کو یہ مخبری دیتا ہوں، یہ میری نیکی ہوگی نا ان کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں پہ چڑھائی کرنے والے ہیں یا مکہ کی طرف وہ آ رہے ہیں، تو میں یہ پیغام انہیں دیتا ہوں۔ اب اس نے ان کے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہیے یا ایک اچھائی کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کے بچوں کے ساتھ یا اس کے بیوی بچوں یا گھر والوں کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ اب اس نے یہ پیغام ایک عورت کے ذریعے بھجوا دیا خط۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی مخبری کی جا رہی ہے اور ایسے ایک عورت جا رہی ہے فلاں جگہ پہ ہے تو اسے پکڑ لو جا کے۔ اللہ کے رسول نے بھیجا، صحابہ کو، وہ گئے اور انہوں نے جا کے اسے پکڑ لیا۔ پہلے تو وہ نہیں مانی، لیکن جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے بالوں میں سے وہ رکا نکل آیا۔ اب انہیں جب بلایا گیا حاتب بن ابی بلتہ کو، ساری بات تو اللہ نے خود ہی بتا دی، جب انہیں بلایا گیا تو وہ مان گئے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کہا ہاں میں اپنے گھر والوں کی ہمدردی میں یا ان کی محبت میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ان کی طرف دوستی کا پیغام کیسے بھیج سکتے ہو یا کیسے دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتے ہو؟ دیکھو انہوں نے تمہیں اس جگہ سے نکالا اور تمہارے ساتھ انہوں نے لڑائیاں کی صرف اس وجہ سے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، تو ایسے لوگ کیسے ہمدردی کے قابل ہو سکتے ہیں؟ یعنی تمہیں ان سے ہمدردی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان یسکفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے، یعنی وہ کبھی تمہارے بارے میں نرمی کا رویہ نہیں اختیار کریں گے اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف برائی کے ساتھ بڑھائیں گے اور وہ پسند کریں گے کہ تم کفر کرو۔ قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری رشتہ داریاں تمہیں فائدہ دیں گی اور نہ تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اولاد اور یہ بیوی بچے آخرت میں کام نہیں آنے والے۔ اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف تمہیں کسی بات پہ آمادہ کریں یا ان کی وجہ سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جانا پڑے تو کبھی بھی ایسے نہ کرنا، کیونکہ سب کچھ عزت، امن، امان سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ خوش رہے گا تو سب ملے گا، اگر اللہ ہی کو نہ خوش کر دیا تو پھر کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تمہارے لیے اسوہ حسنہ، اچھا نمونہ ہے ابراہیم کی زندگی میں، کہ دیکھو کیسے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، باپ، سارے رشتہ دار، پوری برادری چھوڑ کے تو آ گئے۔ والذین معہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ تھا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب ابراہیم کی ساری زندگی اللہ نے نمونہ بنا دی کہ ان کی پوری زندگی اتنی خوبصورت اور اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد کی امتیوں سے بھی کہا کہ وہ انہیں فالو کریں، انہیں نمونہ بنائیں۔ لیکن ابراہیم بھی اگر کوئی ایسی بات کرے جو اللہ کو نہیں پسند تو اللہ کہتے ہیں وہ ایک بات نمونہ نہیں ہے، کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں ضرور معافی مانگوں گا آپ کے لیے
اب اپنے ابا سے کہا تھا نا کہ لاستغفرن لک، میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، فرمایا یہ والی بات ابراہیم کی نمونہ نہیں ہے، یعنی کسی کافر کے لیے آپ بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، یہ آپ کو کرنی نہیں چاہیے، یہ آپ کے زیب ہی نہیں دیتا کہ آپ کافر کے لیے اللہ سے دعا کرو بخشش کی، حالانکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دین کو نہیں مانتا۔ اور وما املک من اللہ من شیء، اور میں تیرے لیے اللہ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یعنی یہ بھی انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا تھا، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارا رب تجھ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں اور تیری طرف ہی ہمیں رجوع کرنا ہے اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے، اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، بے شک یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، یعنی رسول اللہ کی زندگی میں بھی، اور جو کوئی منہ پھیرے تو یقیناً اللہ ہی وہ ذات ہے جو بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ قریب ہے اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم ان میں سے دشمنی رکھتے ہو، دوستی پیدا کر دے، اللہ بہت قدرت رکھنے والا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور وہی دشمن تمہارے دوست بن جائیں۔ اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان سے نیک سلوک کرو، یعنی وہ کافر بھی ہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے، ان کے حق میں انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تو تمہیں انہی لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، تو تم ان سے دوستی نہ کرو، یعنی جو دین کے معاملے میں تمہارے خلاف جاتے ہیں ان سے دوستی نہ کرو۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھا جا سکتا ہے یا ان کے ساتھ اچھائی ہی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کرو، یعنی ان کا امتحان لو کہ وہ سچی میں ہجرت کر کے آئی ہیں یا کوئی دھوکہ دینے کے لیے تمہارے پاس آئی ہیں۔ اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے ایمان کو، اگر تم جان لو تمہارے علم کے مطابق ہو کہ واقعی یہ مومن ہے تو پھر انہیں کافروں کی طرف نہ لٹاؤ، وہ اب کافروں کے لیے حلال نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے سے جب دو میاں بیوی پہلے کافر تھے، اب ایک اگر مسلمان ہو گیا تو ان کا نکاح باطل ہو گیا ہے، فرمایا انہیں کافروں کی طرف نہ لٹاؤ، ہاں اگر وہ کافر شوہر ایمان لے آئیں پھر تو وہ ان کے پاس جا سکتی ہیں، ورنہ نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ دو ان مردوں کو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اور نہیں گناہ تم پر کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کا حق مہر دو، یعنی ایسی عورتیں جو ہجرت کر کے آئیں یا جن کے خاوند مطلب دارالکفر میں ہیں، تو وہ وضع ایک حیض کے بعد استبراء رحم کے بعد ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اگر تم کرنا چاہو تم مہر دے کے ان سے نکاح کر سکتے ہو، اور نہ تم روکو کافروں کی عزتوں کو، یعنی جو کوئی عورت کافر ہے اور وہ تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتی تو تم اسے زبردستی روک کے کیا کرنا ہے، جانے دو اسے۔ وَسَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، جو تم نے اس پہ خرچ کیا اسے کہو جو ہمارا تیرے اوپر خرچ ہے وہ ہمیں دے دو اور چلی جاؤ۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ بھی لے سکتے ہیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کی طرف چلی جائے پھر تم بدلہ حاصل کرو تو جن لوگوں کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اے نبی جب تیرے پاس مومن عورتیں آئیں تجھ سے بیعت کرتی ہوئی کہ وہ نہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی، یہ بیعت ان باتوں پہ آپ نے ان سے لینی ہے کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کوئی بہتان نہیں لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان وہ خود ہی گھڑ لیتی ہیں، اور نہ وہ نافرمانی کریں گی کسی بھی اچھے کام میں، اور فبايعهن، آپ ان سے بیعت کیجئے، واستغفر لهن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجئے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم دوست بناؤ ایسی قوم کو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، وہ آخرت سے ایسے نا امید ہو چکے ہیں جیسے قبر والے۔ اب قبر والوں کو تو کوئی امید نہیں کہ ہم کبھی نیکی کریں اور دوبارہ ہمیں کوئی آخرت میں ہمارے لیے اچھا کوئی سامان تیار ہو، ایسے وہ بھی نا امید ہو چکے ہیں آخرت سے،
مغضوب لوگ، ان کے ساتھ دوستی تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ صف۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، جو ایمان لائے ہو، تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی انسان چاہتا ہے میں ایک کام نہ کروں پر اس پہ میری تعریف کی جائے، تو یہ ناپسندیدہ کام ہے۔ جو کیا ہی نہیں اس پہ تعریف کیوں چاہتے ہو؟ کابر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سخت غصے والی بات ہے۔ ان تقولوا، یہ کہ تم کہو جو تم نہیں کرتے۔ یعنی جس طرح کہ پہلے لوگ چاہتے تھے کہ ہم پر جہاد فرض ہو، جیسے ہی جہاد فرض ہوا پھر سستی دکھانے لگے، تو فرمایا وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑائی کرتے ہیں اس کی راہ میں صف بنا کر، ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کو بڑے محبوب اور بہت پسندیدہ ہیں۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، لوگوں میں سے افضل کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر کون، یعنی اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فرمایا وہ مومن جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کے بہت محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کیوں تکلیف دیتی ہو مجھے، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ لیکن جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ یعنی جو نہیں نہ مانتا، گناہ کرنے سے گناہ کرنے کی اور توفیق ملتی ہے۔ اس لیے نا بچنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سے بچا۔ جب بندے کی عادت گناہوں کی ہو جاتی ہے، اسے گناہ کرنے آسان ہوتے جاتے ہیں، اور گناہوں کی زندگی اس کے لیے آسان بنا دی جاتی ہے۔ یہ بھی سزا ہی ہے۔ جب وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں تو اللہ بھی ان کا دل ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن جو نیکی کی طرف آتے ہیں، کوشش کر کے نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی دفعہ جب کوئی نیکی کی طرف آتا ہے تو کوشش کر کے آنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں یہ کروں، وہ اس کے لیے اسے صبر بھی کرنا پڑتا ہے، زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب وہ نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دیتا ہے، پھر اسے نیکیاں کرنی ہی اچھی لگتی ہیں اور وہ ان کے لیے آسان ہوتی جاتی ہیں۔ جب لوگ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم کو یا فاسق قوم کو۔ جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرتا ہوں اس کی جو میرے سے پہلے ہے تورات، اور خوشخبری دینے آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ پس جب وہ ان کے پاس آ گیا، یعنی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں لے کے، تو کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے کھلا، یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، کبھی نبی کو کہتے ہیں جادوگر، ساحر کے بھی لفظ آتے ہیں، یہاں سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ اور کون بڑا ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، اور وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ بجھا دیں، دین اسلام کو پھوکوں کے ساتھ بجھا دیں، پر یہ اسلام کا نور پھوکوں سے بجھنے والا نہیں ہے۔ پھوک سے مراد وہ جتنی بھی محنت کرے، جتنی بھی کوشش کرے، اس کے خلاف جتنے بھی ہتھ کنڈے اور چالیں چلیں، اللہ نے انہیں پھوک ہی کہہ دیا۔ منہ کی پھوک سے وہ اسے بجھانا چاہتے ہیں، اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافر لوگ اسے ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین سچا دے کے بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پہ غالب کر دے، اگرچہ مشرک لوگ ناپسند کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی تجارت کی طرف کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ ہر بندہ چاہتا ہے نا میں ایسا سودا کروں جو بڑا سود مند ہو، جس میں مجھے بڑا فائدہ ملے۔ تو اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تجارت، اگر وہ کرو گے تو تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو کہ اللہ کا دین غالب آئے، ہم اللہ کے دین پہ چلیں، ہم اللہ کے دین کو دوسروں کے سامنے پھیلائیں، پہنچائیں۔ ایک تو جہاد ہے نا کہ تلوار کے ساتھ کرنا، میدان جنگ میں جا کے کفار کے ساتھ، اور ایک یہ بھی جہاد ہے
کہ اللہ کے دین کو حاصل کرنا، اسے سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا، دوسروں کو سکھانا، یہ بھی ایک محنت اور مسلسل کوشش سے ہی یہ کام ہوتا ہے۔ تو تمہیں یہ کرنا چاہیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، جنت عدن۔ اور اس کے علاوہ اللہ تمہیں دوسری اور چیزیں بھی دے گا جو تم پسند کرتے ہو۔ انسان کیا پسند کرتا ہے؟ اسے دنیا میں عزت ملے، اس کا دنیا میں غلبہ ہو، تو فرمایا اللہ وہ بھی تمہیں دے گا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بھی تمہیں اچھی لگتی ہیں۔ نصر من اللہ و فتح قریب، کہ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی اور قریب فتح ہے۔ اور خوشخبری دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے دین کی مدد کر کے، اس کے کلام پاک کو پڑھ کے، اس کے مطابق عمل کر کے، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، خود عمل کریں، دوسروں کو عمل کی طرف رغبت دلائیں، بتائیں کہ یہ کرنا ہمیں چاہیے اور اسی میں ہماری خیر ہے۔ ہو جاؤ اللہ کے مددگار، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، میرا کون مددگار ہے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے دین میں میری کون مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ایک جماعت ایمان لائی بنی اسرائیل میں سے اور ایک جماعت نے کفر کیا، ہم نے طاقت دی مومنوں کو ان کے دشمنوں پر اور وہ غالب آ گئے۔ صرف 12 بندے تھے یہ عیسیٰ پر ایمان لانے والے، اور دیکھ لیں کہ کتنا ان کا دین پھیل گیا۔ اللہ ہمیشہ سے تھوڑی جماعت کو بڑی جماعت پہ غالب کر دیتے ہیں، اگر وہ تھوڑی جماعت اپنے مشن پہ اچھے طریقے سے پوری مضبوطی کے ساتھ اور پکے یقین سے چلے تو۔ سورۃ جمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ جو بادشاہ ہے بہت پاک ہے، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ ان پڑھ لوگ تھے نا عرب والے سارے، جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بے شک وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو ابھی ان کو ملے نہیں، یعنی وہ بھی اب کون نہیں ملے جو بعد میں آنے والے ہیں، کہ وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کہ جنہیں اللہ جو چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی سکھائے ہوئے علم سے سیکھیں، تو وہ آج بھی سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن موجود ہے ہمارے پاس، نبی پاک کی احادیث موجود ہے ہمارے پاس، اور دوسرے جو ابھی ان کو نہیں ملے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے جس کو یہ دے، یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ حکمت بھری باتیں، اور ان کو سیکھ کے پھر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنا، اپنے آپ کو تزکیہ اپنا کرنا، تو یہ یقیناً اللہ کا فضل ہے، اس کے فضل سے ہے جو اس نے یہ دیا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جن کو تورات دی گئی تھی، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، جیسے گدھا اٹھاتا ہے بوجھ کتابوں کا، یعنی صرف جب کتاب کو پڑھ لیا اور اس پہ عمل نہیں کیا تو وہ گدھے کے اوپر کتاب لادنے کی طرح ہی ہے نا، کہ جب اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھانا۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھوٹا سمجھا اللہ کی آیتوں کو، اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی ہوئے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ لیکن جب انسان کو پتہ ہے کہ میں گناہ گار ہوں تو وہ کبھی مرنا نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، بلکہ پیچھے پہلے سپارے میں فرمایا نا کہ ان میں سے ہر بندہ چاہتا ہے مجھے 1000 سال عمر ملے، لیکن 1000 سال عمر بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گی نہیں۔ جیسے انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی، اور جس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب میں سے آخری نبی محمد کی تعریفیں لوگوں کو نہیں بتائی، نہ خود مانا نہ دوسروں کو ماننے دیا، تو فرمایا
یہ کبھی بھی اللہ کے ولی نہیں بن سکتے یا ہو سکتے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو واقعی اللہ کے ولی سمجھتے ہیں تو پھر مر کے دیکھیں۔ پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے۔ اللہ علیم بالظالمین، ظالموں کو جانتا ہے۔ کہہ دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موت جس سے تم بھاگتے ہو، ہر کوئی چاہتا ہے مجھے لمبی زندگی ملے، میں ہمیشہ جوان رہوں، مجھے بڑھاپا نہ آئے، مجھے موت نہ آئے، لیکن موت ہر ایک کے پیچھے ہے اور اس نے آ ہی جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی جا چھپو تو بھی تمہیں موت اپنے وقت پہ آ دبوچے گی۔ فرمایا لوگوں جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں پکڑ لے گی، تمہیں لٹایا جائے گا غیب و حاضر کے جاننے والے اللہ کی طرف جو تمہاری کسی بات سے بھی بے خبر نہیں ہے، وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب آواز آئے اذان کی نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑا کرو، یعنی اللہ کے لیے جمعے کے لیے حاضر ہوا کرو اور اپنی تجارت کاروبار چھوڑ دیا کرو، اپنی دکانیں بند کر دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں پتہ ہو۔ یعنی جتنی کمائی تم نے دکان کھول کے کرنی ہے نا، اس سے یہ اچھا ہے، یہ جو ثواب ملنا ہے بنسبت اس کی کہ دکان کھول کے بیٹھے رہے اور ادھر نہیں آئے، تو جو عذاب یا جو گناہ تمہیں ملنا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فرمایا جو لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پر کفر کا داغ لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، کئی جمعے چھوڑ دیتے ہیں لوگ، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے عبادت کا دن ہے، ہم نے جمعہ پڑھنا۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ معاف فرما۔ فرمایا جب نماز کا ٹائم، نماز پوری کر لی جائے، یعنی نماز جب جمعے کی پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اپنا رزق روٹی تلاش کرو۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، ذکر کرو اللہ کا کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب وہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل تماشا تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ باہر مسجد سے باہر کوئی بیچنے والے آئے تو لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی اور اللہ کے رسول کھڑے خطبہ دے رہے تھے اور تھوڑے سے لوگ بس رہ گئے، باقی تقریباً وہ سامان وغیرہ دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ تو فرمایا کل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، یہ جو تم نے تجارت کرنی ہے یا یہ جو کھیل تماشا دیکھنا ہے، اس سے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے لوگوں تمہارے لیے، کہ نبی کے پاس بیٹھ کے خطبہ سنتے اور یہ جو ثواب ملنا تھا یہ زیادہ اچھا تھا اس سے۔ اور اللہ خیر الرازقین، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جب اللہ کو خوش کرو گے تو کبھی کمی نہیں آئے گی کسی کام میں۔ سورۃ منافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافق وہی ایک جماعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بن گئی، جب آپ مدینہ میں آئے تو وہ اب مختلف طریقوں سے اللہ کے رسول کو تنگ کرتے، پریشان کرتے۔ جب ان کا نفاق کھل جاتا تو پھر قسمیں کھا کھا کے کہتے، اور اپنی قسم وہی بندہ کھاتا ہے جسے پتہ کہ میری بات کا یقین نہیں، ورنہ عام جو سچا بندہ ہے نا وہ زیادہ قسمیں نہیں اٹھاتا، اسے پتہ ہے کہ میں سچا ہوں یا میں تو صحیح بات کرتا ہوں، لوگوں کو بھی یقین ہوتا ہے، وہ صحیح جو عام طریقے سے بھی بات کرے تو لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں۔ جھوٹے بندے کو قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری اس بات نہیں لوگوں نے ماننی، تو پھر وہ اللہ کی قسمیں قسم کھا کھا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہو، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہو، یعنی ان کی بات تو صحیح ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی وہ منہ سے صرف کہہ رہے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، ان کے دلوں میں نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ وہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، یعنی اپنے بچاؤ کا سامان بنا لیا ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں وہ لوگ، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو مہر لگا دی گئی ہے ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، وہ سیدھی بات سمجھنے کی انہیں توفیق ہی نہیں ملتی۔ جب بھی تو انہیں دیکھے گا تو تو سمجھے گا اجسامہم، ان کے جسم اچھے لگیں گے تمہیں، بڑے خوبصورت،
اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں تو آتا ہے کہ بڑا خوبصورت انسان تھا، یہ کافی اونچا لمبا اور بڑا خوبصورت، بڑا اچھا بولنے والا۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ بات کریں تو ان کی بات پر کان لگائے کہ کتنا اچھا بول رہا ہے اور کتنی اچھی بات کر رہا ہے، لیکن كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں جو بظاہر خوبصورت سجا سوار کے رکھ دی جائیں، کام مطلب صرف دیکھنے کی حد تک ہی اچھی ہیں۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بلند آواز ہمارے خلاف ہی کوئی بات ہو رہی ہے۔ انہیں پتہ ہے نا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ہیں یا ہم چالیں چلتے ہیں، تو جب بھی کوئی آیت اترتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہی کوئی بات کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی اونچی آواز ہوتی ہے اسے اپنے اوپر ہی پڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ قاتلہم اللہ، یہی اصل دشمن ہے، پس ان سے ہوشیار رہو، اللہ انہیں ہلاک کرے، کہاں بہکائے جا رہے ہیں، اللہ انہیں مارے، یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی مانگے، لووا رؤوسہم، تو وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ منہ پھیر لیں گے اس حال میں کہ وہ تکبر کر رہے ہیں۔ اور تم دیکھو، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، آپ ان کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو، اللہ نے انہیں معاف نہیں کرنا۔ ایسے ہی ان کے سردار کے بارے میں ہی اللہ نے فرمایا تھا 10ویں پارے میں کہ جب وہ مر گیا اللہ نے فرمایا آپ اس کے لیے 70 دفعہ بھی معافی مانگو تو میں نے اے نبی اس کو معاف کرنا نہیں۔ سمجھ آ رہی اس بات کی کہ جس کی سفارش اللہ چاہے گا صرف وہ کر سکے گا۔ اگر کسی ایسے بندے کی سفارش کر دیں، نبی محمد سے زیادہ اونچی شان والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ اب چاہتے ہیں کہ عبداللہ ماں کو بخشا جائے، معاف ہو جائے، بھلے اس نے نبی کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی، بڑی آپ کو تکلیفیں دی، پر پھر بھی آپ رحمت للعالمین تھے نا، چاہتے تھے کہ چلو میرا کرتا پہننے سے یہ بخشا جائے، لعاب منہ میں ڈال دیا کہ میرے لعاب کی برکت سے یہ بخشا جائے۔ اللہ نے فرمایا آپ اس کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو، اگر 70 دفعہ بھی مانگو تو میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ نبی نے فرمایا اگر مجھے امید ہو کہ 70 سے زیادہ دفعہ مانگنے سے یہ معاف ہو جائے، میں پھر بھی اس کے لیے معافی مانگوں۔ اتنے رحم کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ بھی کسی کے لیے کہیں اور اللہ اسے پسند نہ کرے تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کے لیے دعا قبول کرنی نہیں۔ برابر ہے آپ ان کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ دور چلے جائیں۔ اب یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ یہ باہر سے مہاجر لوگ آئے اور آپ مدینے والوں نے ان پہ خرچ کیا اور ان کو جگہ دی اور ان کو بٹھایا، اور آج یہ ہمارے اوپر سردار بن بیٹھے ہیں، ان پہ خرچ نہ کیا کرو تو خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ مطلب اپنے طور پہ مسلمانوں کو ذلیل کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا خزانے زمین و آسمان کے تو اللہ کے پاس ہیں، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں، وہ اپنے پاس جو تھوڑی سی دولت ہے سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں خرچ کریں گے تو اللہ نہیں دے گا۔ تو دیکھا پھر سارے دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے ساری زمینوں کے خزانے کیسے کھول دیے، اور مسلمان کیسے ہر طرف غالب ہوتے گئے، اور کیسے اللہ تعالیٰ انہیں نوازتے ہی گئے۔ وہ کہتے تھے اگر ہم مدینہ واپس گئے تو زیادہ عزت والا ہے جو وہ اس میں سے ذلیل کو باہر نکال دے گا، یعنی اپنے طور پہ وہ مسلمانوں کو ایسا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان باہر سے آئے ہیں ہمارے علاقے میں تو ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ فرمایا اللہ کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے ہے عزت اور مومنوں کے لیے عزت ہے، یعنی عزت تو انہیں ہی ملے گی جو اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں گے، وہ تمہاری نظر میں خواہ کیسے بھی ہوں۔ لیکن منافق لوگ علم نہیں رکھتے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے خود اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، یعنی اپنی مال اور اولاد میں پڑھ کے تم اللہ کو نہ چھوڑ بیٹھنا۔ یاد رکھنا کہ اللہ کی رضا ہی کامیابی ہے، اور اگر اللہ خوش تو سارے کام اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور اگر اللہ کوئی ناراض کر بیٹھے تو پھر کچھ ملنے والا نہیں، نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، اور جو یہ کرے گا یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ خسارہ کون سا خسارہ؟ دوزخ کا خسارہ، دوزخ والی جگہ میں جانے والے ہیں جہاں اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سب آپ کا۔ وہ وانفقوا، لوگوں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دیا کرو،
دیا کرو، خرچ کیا کرو۔ فرمایا جتنا بھی ہونا ہے آپ کے پاس، ضرور تھوڑے میں سے تھوڑا اللہ کے لیے دیا کرو، قبل اس سے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ پھر وہ کہے اے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں صدقہ کروں اور میں نیکوں میں سے ہو جاؤں، پر اس وقت تو سارا بھی صدقہ کر دینا، وہ تیرا قبول ہی نہیں ہونا، کیونکہ اب تو وہ تو ویسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہے، اب وہ تیرا نہیں رہا، اب تو وہ پچھلوں کا بن گیا نا۔ اور اللہ نہیں ڈھیل دے گا کسی کو بھی جب اس کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ تغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تغابن بھی قیامت کا نام ہے، غبن، خسارے کا دن۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے ہے حمد، بادشاہی بھی اسی کی اور تعریف بھی اسی کی، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر بن گئے اور کچھ ایمان لے آئے، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے آسمان بنائے اور زمین بنائی حق کے ساتھ، اور تمہاری صورتیں بنائی اور بہت خوبصورت بنائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، یعنی تمہاری کوئی بات اس سے کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے کفر کیا پہلے؟ انہوں نے چکھ لیا اپنے کام کا وبال، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ جب بھی ان کے پاس رسول آئے دلائل لے کر تو انہوں نے کہا یہ تو انسان ہے جو ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ لیا۔ واستغنى اللہ، واستغنى اللہ، اور اللہ نے پھر ان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ واللہ غنی حمید، اللہ تو بے پرواہ تمام خوبیوں والا ہے۔ سمجھتے ہیں کافر کہ انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ کہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ مجھے میرے رب کی قسم تمہیں ضرور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور تمہیں بتایا جائے گا کہ جو بھی تم عمل کرتے رہے ہو یہ اللہ پر آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ ایمان لے آؤ لوگو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو اس نے نازل کیا۔ قرآن نور ہے۔ دیکھو جیسے ان لائٹوں کے ساتھ جب روشن ہوتی ہیں ہمیں چیزیں صاف صاف نظر آنے لگ جاتی ہیں، روشنی کے بغیر ہمیں اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، ہم صحیح سے راہ نہیں دیکھ سکتے، چیزوں کو صحیح سے نہیں پہچان سکتے۔ ایسے ہی ہر نور، قرآن بھی نور ہے، اللہ اسے نور کہتے ہیں۔ علم روشنی ہے نا، علم روشنی ہے۔ دنیا کا علم ہی لے لو، جب کسی بارے میں پتہ ہوتا ہے تو وہ چیز صاف صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کام ایسے ایسے ہونا ہے، اور جب نہیں ہوتا تو اس کے معاملے میں بندہ سمجھو اندھا ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی کتاب قرآن پاک نور ہے، اس نور کو لے لو، اس نور کی روشنی میں جب زندگی گزارو گے تو بڑی اچھی گزرے گی، اور پھر مرنے کے بعد بھی اللہ نور عطا کرے گا جو نور جنت میں لے جائے گا، اور جنت تو ہے ہی روشنیوں کی جگہ۔ جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع ہونے کے دن یہی غبن کا دن ہے، ہار جیت کا دن ہے، خسارے کا دن ہے۔ کچھ اس دن جیت جائیں گے اور کچھ ہار جائیں گے۔ جو جیت گئے وہ تو بڑے کامیاب، اور جو ہار گئے وہ بڑے ہی نقصان میں چلے جائیں گے۔ جو ایمان لائے اللہ پر اور عمل کرے نیک، جس سے تمہارا امتحان ہو رہا ہے کہ ان کے وہ لے کے اللہ کی فرما برداریاں کرتے ہو یا ان کے ذریعے سے نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ ڈرو اللہ سے جتنی بھی تم میں طاقت ہو، سنو اور کہنا مانو اور خرچ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور جو بندہ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، بخل، ہرس، ہر چیز میں اپنا ہی فائدہ چاہنا کہ بس مجھے ہی ملنا چاہیے، میرے ہی حق ادا ہونے چاہیے، جو بندہ اس چیز سے بچا لیا گیا، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جس کے اندر سے ہرس، بخل نکل جاتا ہے نا، پھر وہ لوگوں سے کچھ بھی کی توقع نہیں رکھتا۔ لوگ اس کو نہ بھی شکریہ کہیں، نہ بھی اس کی تعریف کریں، نہ بھی اس کے بدلہ دے اس کی نیکی کا، تو اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ اور جب بندہ لوگوں سے امید رکھتا ہے پھر ہر بات میں پریشانی لگی رہتی ہے، لو اس نے تو شکریہ بھی نہیں کہا، وہ تو میرے لیے مطلب اچھے سے اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے، یعنی ہر وقت ہمیں پھر ان پہ گنا رہتا ہے۔ لیکن جب ہم صرف اللہ کے لیے کریں گے، لوگوں سے امید نہیں رکھیں گے، تو پھر لوگ جو بھی کریں ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم صرف اپنا کام کریں۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا حق ادا ہو، کہ مجھے جو ملنا چاہیے وہ میرا حق سارے ادا کریں۔
لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میرا کیا فرض ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سب اپنے حق لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے سارے پریشان رہتے ہیں۔ کوئی کسی کا حق نہیں ادا کرتا، جب میرا نہیں کوئی حق ادا کرتا میں کسی کا کیوں کروں۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرا حق ادا کرے، انہیں چاہیے تھا میرے ساتھ ایسے کرتے، انہیں چاہیے تھا میرے ساتھ ایسے کرتے۔ فرمایا کہ تم یوں کرو کہ دیکھو کہ میرا کیا فرض ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، بس تم اپنے فرائض پورے کرتے رہو، جو نہیں کرتا چھوڑ دو اسے۔ تو ایک تو اس سے نا انسان بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگوں سے لینے کی طمع، امید، اور یہ جو دل میں تکلیف ہر وقت لگی رہتی ہے کہ اس نے ایسے نہیں کیا تو ویسے کیوں کیا، ایسے نہیں کیا، بس تم وہ کرو جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو گے تو کسی کا نہ کرنا تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں دے گا، کیونکہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جانا، لوگوں کے عملوں کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں جانا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ساری نیکیاں لے کرنے کا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، تو صرف ہم ہی نیکی کریں، وہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ ایسے کرتا؟ بھئی وہ کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، تم کرو گے تو تمہیں ملے گا۔ بس ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی جگہ پہ اچھا کریں۔ فرمایا جو اپنے دل کی یہ بخل، ہرس اور اپنے ہی تمہیں فائدے سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے دگنا دے گا تمہارے لیے اور معاف کر دے گا۔ اللہ قدردان اور تحمل والا ہے، غیب و حاضر کو جاننے والا، غالب حکمت والا۔ سورۃ تغابن میں بیویوں کے ساتھ رہن سہن میں کشادہ دلی اور عفو و درگزر کے ساتھ گزارا کرنے کی اللہ نے تعلیم دی، لیکن اگر میاں بیوی کا اختلاف حد سے بڑھ جائے اور گزارے کی کوئی صورت نہ بچے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کی بھی اجازت دی ہے، کہ بعض دفعہ دو میاں بیوی گھٹ گھٹ کے اور ایک دوسرے کی زیادتیاں سہ سہ کے جینے سے اچھا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو اس سے اچھا خاوند دے دے، اسے اس سے اچھی بیوی دے دے اور ان کی اچھی زندگی گزر جائے۔ تو اللہ نے طلاق ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے، لیکن اللہ نے اس کو جائز رکھا ہے، ضرورت کے وقت یہ ہو سکتی ہے۔ اے نبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ اب طلاق دینے کا کچھ طریقہ بتایا گیا کہ اس طرح سے طلاق دیا کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو اور عدت کو گنو۔ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، نہ تم ان کو نکالو ان کے گھروں سے اور نہ وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کا کام کریں یا بہت بد زبانی کریں یا کوئی اور غلط قسم کا کام کریں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو بھی ان حدوں کو توڑے گا یا پھلانگے گا یا ان سے آگے نکلے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ اب عدت سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی پاکیزگی کے دنوں میں اور بغیر تعلق قائم کیے طلاق دو۔ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے کہ پھر اس طرح عدت 3 ماہ ہے نا، 3 حیض، تو پھر اس طرح یا تو عدت بڑھ جائے گی، اگر اس کو بھی بیچ میں شامل کریں تو گھٹ جائے گی۔ تو فرمایا عدت کا خیال رکھتے ہوئے پاکیزگی کے دنوں میں جب وہ اپنے حیض سے پاک ہو جائیں، طہارت کے دنوں میں طلاق دو اور بغیر تعلق قائم کیے طلاق دو۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ اپنے وقت کو پہنچ جائیں، یعنی اپنی عدت پوری کر لیں، اپنے 3 مہینے پورے ہو جائیں ان کے، یا تو ان کو اچھے طریقے سے روک لو۔ یعنی اب یہ بھی ہے کہ جب کوئی عورت جس کو طلاق دی جائے، ہمارے تو پہلے لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور بعد میں طلاقیں آتی جاتی ہیں، لیکن طریقہ یہ ہے کہ عورت کو گھر میں ہی رکھا جائے طلاق دے کے بھی، کہ شاید ان دونوں میں آپس میں کوئی موافقت کی راہ نکل آئے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر صلح کے لیے تیار ہو جائیں عدت کے اندر تو مطلب وہ رجوع کر سکتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں، یا اگر جدا ہونا ہے، نہیں مطلب رجوع کرنا، تو پھر چھوڑنا بھی ہے تو اچھے طریقے سے عورت کو بدنام کر کے یا ذلیل کر کے نہ ایک دوسرے کو چھوڑا جائے، بلکہ اچھے طریقے سے رخصت کر دو اور گواہ بنا لو اپنے میں سے 2 عدل والوں کو۔ یعنی اگر رکھنا ہے تو بھی گواہ بنا کے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بھئی ان میں طلاق ہوئی تھی، اب رجوع ہو رہا ہے، کیونکہ رجوع صرف 2 طلاقوں کے بعد ہو سکتا ہے، تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہونا۔ اور جب رجوع کرو تو بھی گواہ بنا کے کرو۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر،
یہ وہ حکم ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی اختیار کرنا، دل میں اللہ کا ڈر خوف ہو کہ میں نے کوئی کام اللہ کی نافرمانی کا نہیں کرنا۔ فرمایا جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا اللہ اس کو تنگی سے نکلنے کی راہیں دکھا دے گا، تقوی سے اس کو رزق دے گا کہ جہاں سے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے، اور جو بھی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بالغ امری، اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے حیض سے نا امید ہو چکے ہیں، جنہیں حیض نہیں آتا۔ اب 3 حیض مطلب عدت رکھی گئی ہے نا، یا 3 طہر، تو فرمایا جن کو حیض آتا ہی نہیں ہے یا ابھی شروع ہی نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں اگر تم شک کرو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، پھر 3 مہینے گن لو گے چاند کے حساب سے۔ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور وہ بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آتا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت تو وضع عمل ہے، جیسے ہی ان کا حمل وضع ہوگا ان کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ جو بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اس سے زیادہ اجر دے گا۔ اپنی عورتوں کو رکھو من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق، اور نہ تم انہیں تکلیف دو کہ تم تنگی کرو ان پہ۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر خرچ کرو حتیٰ کہ وہ اپنے حمل کو جان لیں۔ پس اگر وہ اپنا حمل جان لیں تو آتوہن اجورہن، انہیں ان کی اجرت دے دو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کرو کہ کوئی اچھی راہ نکل آئے تمہارے۔ رہنا ہے تو بھی اچھے سے رہو، اگر دور دور جانا ہے نا پھر بھی اچھے طریقے سے الگ ہو، ایک دوسرے کو الزام لگا کے اور ایک دوسرے کو برا بنا کے ایک دوسرے سے دور نہ ہو۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو عنقریب سے کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی۔ لازم ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو تو وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جو اس نے اسے دیا ہے۔ یعنی بعض دفعہ عورت تنگ کرتی مرد کو کہ مرد کی حیثیت سے زیادہ کا مطالبہ کرے، یا بعض دفعہ مرد اپنی حیثیت سے مطلب کم دیتا ہے، اتنا نہیں دیتا جتنا وہ دے سکتا ہے۔ تو فرمایا ایسی صورتوں میں تمہیں ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر تم عورت کے مطالبات پورے نہیں کر سکتے مگر وہ زیادہ مانگ رہی ہے تو کسی اور عورت سے دودھ پلوا لو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور انہیں سخت عذاب دیا۔ انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا وبال خسارے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا۔ ڈرو اللہ سے اے عقل والو، یقیناً اے عقل والو الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، اللہ نے نازل کیا ہے تمہاری طرف ذکر الرسولہ، نصیحت نازل کی ہے جو ایسا رسول ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھتا ہے۔ ذکر بھی دے دیا، رسول بھی دے دیا، اور رسول پڑھ پڑھ کے بھی سناتا ہے تمہارے سامنے، تاکہ وہ مومن اور اچھے عمل کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے۔ جو ایمان لائے اللہ پر اور اچھے عمل کرے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنایا ہے۔ اللہ وہ جس نے 7 آسمان اور زمینیں پیدا کی ان کے جتنی، اب یہ پہلی دفعہ آیا ہے کہ آسمانوں جتنی زمینیں ہیں، یا تنزل، جیسے اللہ کے رسول نے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی کی زبردستی یا جبر سے ظلم سے ایک بالشت زمین اپنے قبضے میں کر لی کسی دوسرے کی، اب ہمارے لوگ تو اس میں اپنے آپ کو بڑی ہوشیاری سمجھتے ہیں، دوسرے کی زمین کو آہستہ آہستہ کر کے اپنی زمین میں شامل کرنا۔ فرمایا جس نے ایک بالشت کر لی
تو 7 زمینیں اس کی گردن میں ہوں گی وہ. تو اب یہ خود ہر کوئی دیکھ لے کہ وہ کتنا وزن اپنی گردن پہ اٹھا سکتا ہے، بس اتنا کو وہی دوسروں کا مان لے. یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ نے یقیناً ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے. سورۃ تحریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیوں حرام کیا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اب بھی یہ کیا چیز تھی جو نبی نے اپنے اوپر حرام کی؟ کہتے ہیں کہ مشہور واقعہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش کے پاس شہد پیا کرتے تھے. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی نا زینب، اور ان کے پاس ٹھہر جاتے تھے. تو میں نے اور حفصہ اور عائشہ، یہ دونوں مطلب بیویاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور زینب بھی. تو حفصہ اور عائشہ دونوں نے پروگرام بنایا کہ ہم جب جس کے پاس بھی رسول اللہ آئیں تو ہم کہیں کہ آپ سے ہمیں مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے بہت ہاں جی بہت زیادہ نفیس اور نفاست پسند، وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ میرے سے کسی کو بو آئے. تو آپ سوچنے لگے کہ میں شہد ہی پیا ہے اور تو کچھ نہیں، تو ہو سکتا ہے یہ وہ شہد ہو جو مکھی مطلب مغافیر کے پھول سے چوس کے لاتی ہے، تو شاید اس وجہ سے ہو سکتا ہے میرے اندر سے وہ بو آ رہی ہو. تو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا کہ میں آئندہ سے شہد نہیں پیوں گا. تو اللہ کے رسول کی اب زندگی نمونہ ہے دوسرے لوگوں کے لیے. تو اللہ، اب پیچھے بھی بات ہو چکی ہے نا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا کام بھی کریں جو کہ مطلب ادب اداب کے تھوڑا منافی ہو، تو فوراً اللہ اس پہ پکڑ کر لیتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیوں آپ حرام ایک حلال چیز کو حرام کر رہے ہو اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ نے فرض کیا ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دیں اور اپنی قسم کو توڑ دیں. یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میں آئندہ سے شہد نہیں پیوں گا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ علم والا، حکمت والا ہے. اس میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ لونڈی ماریا قبطیہ تھی جس سے آپ کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے تھے. تو عائشہ اور حفصہ نہیں چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول اس کے پاس جایا کریں. تو اللہ کے رسول نے قسم کھا لی کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. تو اللہ نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ یعنی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کہی تو اللہ فلما نبأت بہ، پھر جب اس بیوی نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اس نبی کو اس کی اطلاع کر دی، تو اس نبی نے اس بیوی کو اس میں سے کچھ بات بتائی اور کچھ نہیں بتائی. پھر جب اس نبی نے اسے مطلب وہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے. جب تم دونوں بیٹھ کے مشورے کرتی ہو یا آپس میں کوئی بات کرتی ہو تو وہ دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے. مجھے اس نے بتایا ہے. اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو تو یقیناً تمہارے دل مائل ہو گئے ہیں، اور اگر تم اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو تو یقیناً اللہ خود اس کا مددگار ہے. یعنی نبی کی بیویوں، تمہیں اس طرح آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے میرے نبی کے خلاف بالکل نہیں جانا چاہیے. تمہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے. اگر تم ایسا کرو گی تو اس نبی کا دوست اللہ ہے، جبریل ہے اور سارے نیک مومنین ہیں، اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے مددگار ہیں. امید ہے کہ اس کا رب اگر وہ تمہیں طلاق دے دے اے نبی کی بیویوں تو ان کی جگہ اور بیویاں لے آئے، مسلمان، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزے رکھنے والی، کنواری بھی اور شادی شدہ بھی، سیبات و ابکارا. اب مطلب تھوڑا ادب سکھایا گیا کہ میرے رسول اللہ کے خلاف اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی. اگر کرو گی تو پھر اللہ تمہاری جگہ پہ اور بیویاں لے آئے گا. انہوں نے توبہ کر لی اور نبی نے پھر کوئی بیوی نہ ان کو میں سے کسی کو طلاق دی اور نہ کوئی بدلی. مطلب وہ ساری ہی نبی کی بیویاں مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، فرما بردار ہیں، عبادت کرنے والی، توبہ کرنے والی، روزے رکھنے والی. ان میں وہ بھی تھی جو خامدوں والی تھی، مطلب طلاق یافتہ. زیادہ تر اللہ کے رسول کی بیویاں وہی تھی، کوئی طلاق والی یا مطلب بیوہ. صرف عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تھی جو کہ
कंवारी थी, बाकरा थी, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया सारी औरतों पे ऐसा आयशा को ऐसे फजीलत हासिल है जैसे सारे खानों पे सरीद खाने को फजीलत हासिल है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कू अनफुसकुम, बचा लो अपने आप को, अपने घर वालों को आग से, और वकूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, उस पर फरिश्ते हैं गिलाजुन, सख्त सख्त दिल, बहुत मजबूत फरिश्ते, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, जो भी अल्लाह उन्हें हुक्म देता है वो कर गुजरते हैं। ऐ लोगों जो काफिर हुए हो, तुम आज कोई उज़र पेश ना करो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम करते रहे हो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तौबा करो अल्लाह की तरफ, तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा। उम्मीद है तुम्हारा रब तुम्हारे कुफर को युकफ्फिरनकुम सय्यातिकुम, ये कि वो मिटा दे तुमसे तुम्हारे गुनाह और दाखिल करे तुम्हें जन्नत में जिसके नीचे नहरें चलती हैं। जिस दिन नहीं रुसवा करेगा अल्लाह नबी को और उसके साथ ईमान लाने वालों को, उनका नूर उनके आगे और दाईं तरफ दौड़ रहा होगा, और वो अल्लाह से दुआ करेंगे, ऐ हमारे रब हमारा नूर पूरा कर, हमारा नूर पूरा कर और हमें माफ़ कर दे, बेशक तू हर शय पर खूब कुदरत रखने वाला है। जबकि मुनाफिकों का नूर बुझ जाएगा, पीछे भी हम पढ़ा है ना। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद कीजिए काफ़रों से और मुनाफिकों से, और उनके ऊपर सख्ती कीजिए, उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बड़ी बुरी जगह है। अल्लाह ने मिसाल बयान की है काफ़रों से नूह की बीवी की और लूत की बीवी की, कि कैसे वो दोनों नेक बंदों की बीवियां थी, उन दोनों ने खयानत की, तो वो दोनों यानी अल्लाह के मुकाबले में उन्हें कोई चीज़ काम ना आ सकी, और उन दोनों को कहा गया कि दोज़ख में चली जाओ, आग में चली जाओ, दाखिल होने वालों के साथ, यानी वो आग में चली गई। और अल्लाह मिसाल बयान करता है उनके लिए जो ईमान लाए, फ़िरौन की बीवी की। मतलब हालात जैसे भी हों, आपको ईमान और इस्लाम का दामन छोड़ना नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल को मतलब इनको पकड़ के रखना है, इनके तरीके पे चलना है, इन्हें ही खुश करना है, क्योंकि इसी में कामयाबी है। अब देखो वो दोनों नबियों की बीवियां हैं, जब अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मतलब उन्होंने उन अहमियत दी तो आग में चली गई। और ये दो औरतों की मिसाल अल्लाह ने बयान की है, एक फ़िरौन की बीवी है। फ़िरौन भी वो जो अपने आप को आला रब कहता है, सबसे बड़ा रब, और कैसे वो अपनी बीवी को तकलीफ़ें और सज़ाएँ देता है। लेकिन उस औरत ने सब कुछ सहा, पर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया कि देखो उस औरत ने अब उसे सख्तियाँ और सज़ाएँ मिल रही हैं, वो आखिरी वक़्त में है और अल्लाह से बातें कर रही है। फ़िरौन ने उसको तख्ते पे लटाया हुआ है और कील उसके हाथों पाँव पे मारे जा रहे हैं, और ऊपर से उसके ऊपर पत्थर गिराए जा रहे हैं, और वो अल्लाह से दुआ कर रही है, बात कर रही है। उसकी बात अल्लाह को इतनी पसंद आई कि आखिरी नबी के कलाम पे उतार दी है कि क़यामत तक लोग ये पढ़ते रहेंगे और आसिया को शाबाश मिलती रहेगी, उसकी तारीफ़ होती रहेगी कि वो कितनी अच्छी औरत, कि वो ईमान लाई इतने सख्त हालात में। यानी हालात जिस तरह के भी हों, ईमान का दामन लोगों छोड़ना नहीं है। ये बड़ी कीमती मता है, बड़ा कीमती सामान है, जो तुम यहाँ दुनिया से लेके अपने साथ चले जाओ तो बस फिर कामयाबी है। जैसे फ़िरौन की बीवी जब वो कहने लगी, है मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना ले, और मुझे फ़िरौन से और इसके अमल से निजात दे दे, और मुझे निजात दे दे जालिम कौम से। और वो एक औरत जो इमरान की बेटी, ये सिर्फ वाहिद औरत है जिसका नाम कुरान में है, मरियम। फरमाया मर्दों में तो बड़े बड़े कमाल के मर्द गुजरे हैं, कामिल मर्द बहुत गुजरे हैं, पर औरतों में यही हैं, एक फ़िरौन की बीवी आसिया, और एक ये इमरान की बेटी मरियम, और एक खदीजा बिनते खुवैलद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा, और चौथी नबी पाक की बेटी फ़ातिमा, जिन्हें अल्लाह के रसूल ने कहा वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को दुख दिया उसने मुझे दुख दिया। और फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार फ़ातिमा, नबी की गोद में पलने वाली फ़ातिमा, अल्लाह के रसूल से बराए रास्त सारा इल्म सीखने वाली फ़ातिमा। नबी की सारी बेटियां आपकी ज़िंदगी में फ़ौत हो गई, 4 बेटियां थी ना,
عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں صرف فاطمہ ہی آپ کی بیٹی ہے، نہیں 3 بیٹیاں اور بھی تھیں اور وہ آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں۔ فاطمہ ایسی بیٹی ہے کہ جنہیں اپنے باپ کی جدائی کا دکھ سہنا پڑا اور یہ 6 مہینے بعد فوت ہوئی۔ وہ مریم ابنت عمران، مریم ایسی ہے کہ جس کا نام آیا قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آیا ہے، اور مریم عمران کی بیٹی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نمونہ ہے آپ کے لیے یہ لوگ، کہ آپ ان کی زندگی کو دیکھو کہ انہوں نے کیسے اللہ کو خوش کیا، تو آپ کو بھی انہیں ایسے ہی اللہ کو خوش کرنا چاہیے کہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اب مریم کی کیا خوبی اللہ بار بار بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑی شرمیلی تھی، حفاظت کرنے والی، اپنے آپ کو بچا کے رکھنے والی۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت کرنے والوں میں سے تھی اور وہ صدیقہ تھی۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔